الله تعالى في كلامه القديم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنت بالله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کی خاطر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جی لگا کر کمال عقیدت و محبت کے ساتھ حاضر درود و سلام پیش فرمانے لگے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن بعد العلم والحلم والحكم وآله وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الكرام قال انسان کی تخلیق کا مقصد رب تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بننا ہے. جس نے اپنے آپ کو نیک بنا لیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ پر عمل کیا، یاد رکھو کامیاب ہو گیا. اور جو شخص اپنی قدر و قیمت نہ پہچان سکا، اپنے آپ کو نیک نہ بنا سکا، اللہ و رسول کا فرما بردار نہ کر سکتا، تو یاد رکھو پیارے، دنیا اور آخرت میں ویسا ذلیل انسان کوئی نہیں ہے کہ جس کا کوئی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ ہو. میرے عزیزوں، مال کوئی چیز نہیں ہے، مالداری سے انسان کو عزت نہیں ملتی ہے. آج دنیا نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے پاس مختلف شہروں میں کئی فلیٹس اور بلڈنگیں ہوں گی تو ہمیں عزت مل جائے گی. خوب زیادہ پیسے آئیں گے تو لوگ ہماری عزت کرنے لگیں گے. خوب زیادہ گاڑیاں ہوں گی، قسم کی عمدہ قسم کی گاڑیاں ہوں گی تو ہماری ایک الگ شان اور پہچان ہوگی. نہیں میرے پیارے، اس سے عزت نہیں ملنے والی ہے. عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرماتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. آپ کے زمانے میں یہ روشن شبہ ہوا، مسلمانوں کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب ملک فتح ہو گیا تو آپ نے مدینہ طیبہ خط لکھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے کہ رسول والا نیا ملک فتح ہوا ہے، آپ تشریف لائیں، یہاں آپ کا استقبال کیا جائے گا، اسلام کی شان و شوکت بڑھے گی. خط پاتے ہی آپ نے رخت سفر باندھ لیا، خود اور اپنے ساتھ اپنے غلام اسلم کو لے لیے اور نکل پڑے. بہرحال راستے کی بہت سی کارگزاریاں ہیں، ان میں جانا نہیں چاہتا. آپ جب فلسطین پہنچے اور مقام جامعہ پر آپ کا استقبال جب ہو چکا تو آپ نے اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں پر رکھا اور رکھ کر کے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ہم ایک نزیل قوم تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمیں کوئی جانتا نہ تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا، تہذیب و تمدن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. ہم عرب کے وحشی ماحول میں زندگی گزارنے میں عادی تھے. لیکن اللہ اعزنا بالاسلام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں آج وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آج ہم میں سے بلال اگر زمین پر چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی. اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کی لائق ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جو شخص اس عزت والے اسلام کے دامن کو پکڑ کر کے عزت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہان میں معزز بنا دے گا. اور جو شخص اس عزت والے اسلام کے دامن کو چھوڑ کر کے دوسری راہوں سے عزت حاصل کرنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دے گا. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا مال سے عزت نہیں ملتی ہے، بلکہ
کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن آج الٹا ہے، لوگ دین کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے، نہ خود سیکھتے ہیں اور نہ ہی جو ہے اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، بلکہ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے پیارے کہ جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے پھٹافٹ لوگ فوراً فتویٰ دینے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ آپ جو ہے حجام سے جا کر کے جوتا نہیں سلواتے ہیں اور موچی سے آپ حجامت کو نہیں بنواتے ہیں، ڈاکٹر سے آپ جا کر کے انجینئرنگ کا کوئی مسئلہ نہیں نہ پوچھتے ہیں، انجینئر سے آپ جا کر کے اپنا بخار چیک نہیں کراتے ہیں۔ کیوں نہیں کراتے ہیں؟ کہ یہ لوگ اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، اسی فیلڈ کے مسائل سے پوچھے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ لوگ چاہتے ہیں وکیل کے پاس خاموش رہیں گے، وکیل جیسا مشورہ دے گا ویسا ہی کریں گے، محتاط کے پاس جائیں گے بولے گا ویسا کریں گے، ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور پھر ڈاکٹر جو کہہ دے گا پھر اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ انجینئر کے پاس جائیں گے تو اپنی اپنی کا گھوڑا نہیں دوڑائیں گے، جو بتانا ہے بتا کر کے خاموش ہو جائیں گے، وہ جیسا کہے گا ویسا کریں گے۔ لیکن جب دین و شریعت کا معاملہ اور مسئلہ آ جاتا ہے تو کیوں لوگ خود سے فتویٰ دینے لگتے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں ایسا ہے ویسا ویسا ویسا، کالے حروف سے مجھے کام نہیں ہے، الف کا معنی بھارا معلوم نہیں اور جو فن سن فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں، یہ بہت جسارت اور جرأت کی بات ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، انسان کو ہلا کرنے والی چیز ہے۔ جب دین سیکھنے کے لیے آئے اور مسئلہ معلوم نہ ہو تو علماء ربانیین کے پاس آئیے اور جو بتاوے اسی کے مطابق عمل کیجیے۔ 14 سال 15 سال دارالعلوم کی خاک ہم لوگ چھانتے ہیں، مسائل آپ کیسے بیان کریں گے بھائی؟ ہاں آپ مسائل سیکھ کر کے اس پر عمل کریں گے اور وقت ضرورت اپنے بھائی کی رہنمائی کریں گے، لیکن عبادت پڑھ کر کے مسئلہ سمجھانا تو ہم لوگوں کا کام ہے۔ تو میں نے آج گفتگو صرف اس لیے شروع کی ہے کہ بھائی دین کی وجہ سے عزت حاصل ہوئی ہے، دنیا کے ذریعے سے عزت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔